بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیے جناب کہ اگر ہم آج اپنی جس پوزیشن پر ہیں، جس حالت میں ہیں، کیا ہم کامیاب ہیں؟ اور اگر کامیاب نہیں ہیں تو ہماری کیا سٹیج ہے؟ تو اس پر ہمیں اپنے ایک کام کی توجہ دینی ہے۔ تو کام کون سا؟ دیکھیں، فرض کریں ہم ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، ہماری سیلری 30,000 ہے، تو 30,000 ہماری صلاحیتوں کے ہمیں مل رہے ہیں۔ ہماری کمپنی میں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کے بھی جن کی سیلری ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہماری ہی 30 کیوں ہے؟ جن کی 10 لاکھ سیلری ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ کھاتے نہیں ہیں؟ وہ سوچتے نہیں ہیں؟ ان کے کان آنکھ ہاتھ پاؤں نہیں ہے؟ ان کی سیلری اتنی کیوں ہے؟ ان کی صلاحیتیں اتنی ہیں جس کی وجہ سے کمپنی ان کو اتنا پے کر رہی ہے۔ مطلب اوقات، ہلکے لفظوں میں بولے تو ان کی اوقات 10 لاکھ کی ہے، ہماری اوقات 30,000 کی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا قیمتی بنائیں کہ ہماری بھی سیلری اچھی ہو جائے۔ اب دیکھیں، فرض کریں ہمارے پاس جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایک اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں، زبردستی چھین کے یا کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز محنت کر کے حاصل نہ کرے وہ ہمارے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ کیونکہ اب ایک ہم نے پوزیشن، ایک باپ کا بزنس کروڑ پتی تھا، ارب پتی بزنس ہے، لیکن اس کا بیٹے کو پکا پکایا حلوہ مل گیا۔ تو ایسی 90% کیس ہوتے ہیں کہ بیٹا اس کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی نہیں اس چیز کے لیے۔ تو وہ کیسے اس کو قائم رکھ سکتا ہے؟ اس کا وہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہی نہیں ہے کام سیٹ کرنے میں، اس کے جو جسم تھکا ہی نہیں وہ کام حاصل کرنے میں، وہ کیوں اتنی محنت کرے گا؟ وہ تو بس یہ اس چکر میں رہے گا کہ اور اشیاء زندگی میں پیش اپنی ملاؤں۔ تو اس لیے اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ کامیابی حاصل کرنا، جو کامیابی کے لیے ہماری جو تقدو ہوتی ہے، کامیابی کے لیے جو ہماری کوشش ایفرٹس ہوتی ہیں، وہ ایفرٹس کل جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، ہر کام میں ہمیں برداشت کرنے کی، کام کرنے کی صلاحیت دیں گے۔ اب ہمارے پاس دیکھیں، فرض کریں کہ ہم نے اپنا ایک اتنا بڑا بزنس ٹائکون، ہم نے بہت بڑا ایک کام قائم کر لیا۔ اب اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم بعض بندوں کے ہینڈ اوور کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو 90% سے زیادہ کیس ایسے ہیں جو اپنا چلتا ہوا کام کسی کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ کے جاتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں اس کام کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز کا اہل ہی نہ ہو وہ اس کو کیسے سنبھالے گا؟ اب ماں بچے کو اچھے طریقے سے رکھتی ہے، ایک دن باپ کو رکھنا پڑ جائے تو مار مار پیٹ پیٹ کے اس کی حالت بری کر دے گا، کیونکہ یہ اس کی جاب نہیں ہے، یہ اس کا، وہ اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے۔ اب جو بچوں کی، جو چھوٹے بچوں کی جو کلاسیں ہوتی ہیں، مونٹیسری مشہور ہے، پلے گروپ پر، یہ تو ان میں میل ٹیچر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس چیز کے اہل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ حصہ رکھا ہی نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کہ کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے، کس طرح وہ کرنا ہے۔ مرد سخت مزاج ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس چیز پر قائم ہے، ہم اس کے اہل تھے، اپنے گربان میں جا کے اگر اہل ہوں گے تو ہمیں اس کو فوکس کر کے قائم دائم رکھنا ہے اور اس میں ترقیاں لانی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مائنڈ 10 لاکھ ہے، اگر ہمارے کو 10 ارب آ جائے نا، کچھ عرصے بعد سب چلے جائیں گے، 10 لاکھ جتنی کی اوقات ہے اتنے ہی رہ جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے، جتنے کی ہم اہلیت رکھتے ہیں اتنی کامیابی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بہت ڈالتا ہے۔ ہم جتنے ہمیں انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں ہم اتنے کے ہی اہل ہیں۔ ہاں، اللہ سے دعا ضرور مانگ سکتے ہیں کرم کی، اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں میں سے بے تحاشا دے تاکہ ہم بھی اپنے سے نیچے والوں کی خدمت کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس، اللہ حافظ۔